اور میں وہ دہراتا ہوں. بی بی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو بڑی عزت سے دفن کیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخ نے بڑی عزت سے دفن کیا, مجھے تو موقع نہیں دیا اپنے کہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں, اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے میاں کو بھی بڑی عزت سے دفن کروں گی. میں نے بی بی کو بڑی کوشش کی سمجھانے کی کہ بی بی صاحبہ آپ ایسا کریں, اور میری سیاسی سوچ تھی, میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ میں صحیح تھا, کہ آپ ایسا کریں, آپ بلاول ہاؤس میں, زرداری ہاؤس میں آپ یہاں سے خطاب کریں اور مجھے جانے دیں, میں جا کے جلسوں کو خطاب کروں گا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, آپ کی دعا ہے, مجھے وہی رسپانس ملے گا, اور وہ مجھے نہیں شہید کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میری شہادت سے آپ کی طاقت بڑھ جائے گی. مگر وہ آپ کو پتا ہے, جن نے بی بی صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کی اور اپنی طبیعت کی مالک تھیں. انہوں نے کہا نہیں, تم نے 11 سال جیل کاٹ لی, اب تم بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بانڈنگ کرو, ان کی تربیت کرو. جو ماں سکھا سکتی تھی وہ میں نے سکھا دیا ہے, اب جو باپ نے سکھانا ہے وہ تم سکھاؤ. یہ اس کی سوچ تھی. میری سوچ میں اگر وہ میری بات مان لیتی, مگر پھر اس قسم کے لوگوں کو, ایسے لیڈروں کو, تو پھر وہ آتے بھی بے نظیر کی طرح ہیں تو جاتے بھی بے نظیر کی طرح ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ورکروں کو جن کی مائیں بہنیں میرے ساتھ آج ہیں, اور ان بیٹیوں سے, ان بچوں سے جن کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کا سایہ میں ہوں. آج میں آپ کی خدمت کرنے میرا مشغلہ ہے. جب ہمیں پاکستان کی یہ مشکل حالات میں قیادت ملی, اس وقت آپ کے پاس کھانے کو کنکی نہیں تھی. دنیا میں میلٹ ڈاؤن جسے کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آ رہا تھا اکنامک, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے اسٹیٹ بینک کی گورنر سے اس وقت کی بات کی اور اس کو IMF میں کوشش کی, اور الحمدللہ ہم IMF میں پہلی صف میں تھے اور پہلے نمبر میں تھے. ہمیں اس وجہ سے IMF نے بچا لیا اور ہماری اکانومی تباہ ہونے سے بچ گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پانی سے نکل چکا ہوں, میں نے سارے مسئلے آپ کے اور قوم کے وہ ختم کر دیے ہیں, یا ہماری حکومت نے سارے مسئلے قوم کے نپٹا دیے ہیں, مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں نے ان ہواؤں کا رخ تھوڑا سا موڑا ہے جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے. ابھی بھی بہت سے امتحان ہیں. اکثر جب مجھ پہ مشکلیں آتی ہیں تو اس محل میں رہنے والے لوگوں کو عادت نہیں ہے, بیچاروں کو اس سفر سے یہ نہیں آئے جس سفر سے آپ اور میں چلتے رہے ہیں, تو یہ اکثر گھبرا جاتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ جب ہم جیلوں میں ہوتے تھے تو ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, اور اللہ امتحان اتنا ہی لیتا ہے جتنا سمجھتا ہے کہ انسان کی طاقت ہے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اتنی ہمت ہے اور آصف زرداری کی اتنی ہمت ہے, اس لیے ہمارا اتنا امتحان لیا جا رہا ہے. اور عجب عجب قسم کی جنگ ہو رہی ہے, کوئی لاہور میں ہو رہی ہے, کوئی پشاور میں ہو رہی ہے, کوئی کراچی میں ہو رہی ہے, کبھی کوئی یہ بات چھیڑ دیتا ہے, کبھی کوئی اور بات چھیڑ دیتا ہے. ایک دن بھی آپ کی حکومت کو کسی نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا, مگر ہم سکون لینے تو آئے ہی نہیں ہیں. اگر ہم سکون لینے والوں میں سے ہوتے تو ہم مقابلہ ہی نہیں کرتے. اگر بی بی صاحبہ
آسانی چاہتی تو انہیں بھی محل مل جاتے. اگر میں جب شہادت ہو گئی بی بی صاحبہ کی، آپ سب بچے، آپ سب کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، الحمدللہ، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں اور پھر سوچیں کہ جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار ہے، اس مزار کے ساتھ میں ابھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دفن کر کے آ رہا ہوں. تیسرے دن ہماری سی سی کی میٹنگ ہے. ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے ایک سیاسی، ہمارے لیے ایک سیاسی میپ، روڈ میپ بنا کے چھوڑ گئی ہیں. اور یہ جو ہم نے دنیا کے سامنے دکھایا ہے، یہ ایک صفحہ ہے. 35 صفحوں میں ان کی ول ہے، 35 صفحوں میں. وہ بچوں کے پاس، ان کے بچوں کے پاس امانت ہے. آج کل کے بچے، میں نے اس دن بھی کہا تھا اس سی سی میٹنگ میں، آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ اب بچے نہیں ہیں، بچے جمع ہو گئے ہیں. وہ سب ان کے پاس ہیں. کہیں ان کی قلم نہیں ڈگڈگائی. آپ سوچیں کہ وہ مخاطب ہے تاریخ سے، لکھ رہی ہے تاریخ، اور یہ سمجھ کے لکھ رہی ہے کہ میں نہیں ہوں دنیا میں، مگر کہیں ان کا قلم جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے، ان کے ہاتھ ڈگڈگاتے نہیں ہیں. تو یہ اور یہ سب محسوس کرتے ہوئے، یہ باتیں سوچتے ہوئے، یہ بات سمجھتے ہوئے کہ جو اس کرسی پہ پہلے بیٹھے ہیں، مجھ سے پہلے بیٹھنے والے، وہ تینوں شہادت پا چکے ہیں. میں بیگم بھٹو کو بھی شہیدوں میں شامل رکھتا ہوں کہ نہ وہ اس زندگی میں ہیں، نہ وہ اس زندگی میں ہیں. اور ان کا وہ زخم جو ان کو لاہور کے کرکٹ گراؤنڈ میں لگا، قذافی اسٹیڈیم میں، مجھے وہ تصویر بھی یاد ہے. اس کی وجہ سے ان پہ یہ عالم ہے. اور جس ماں کے 2 بیٹے شہید کر دیے جائیں، جس کا شوہر اس سے شہید کر دیا جائے، کچھ وہ اثر بھی ہے. تو میں اس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے مجھے یہ احساس تھا کہ یہاں بیٹھنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے، مگر یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے بلاول کو یہ کرسی پہ نہیں اور یہ ذمہ داری نہیں دی تو نہ وہ یہ ذمہ داری سمجھ سکے گا اور نہ یہ انصاف ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پوری جلاوطنی کی، پوری جفاکشی کی اور ان کی محنت کی. تو میں نے کہا بچوں سے کہ نہیں، یہ ذمہ داری ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ نہیں، ہم یہ صرف نہیں مگر ہم اپنے نام کے ساتھ بھی اپنی ماں کا نام ڈالنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں جب بی بی صاحبہ زندہ تھی تو ان کو یہ کام نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، ان کا طبی ارادہ تھا، مگر میں نے اپنی سوچ سے نہیں ہونے دیا. مگر جب ان کی شہادت ہو گئی تو میں سمجھا کہ یہ بھی ایک ٹریبیوٹ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بچے کاغذ ڈھونڈ رہے تھے تو ایک کاغذ ہمیں ملا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی قلم سے لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ان کی لائبریری میں وہ ایک دن جو لائبریری بنائیں گے ہم میوزیم بنائیں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، اس کے لیے میں نے وہ فائل میں ڈال دیا ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری قبر پہ لکھنا ہیئر لائز دا سرونٹ آف دا پیپل. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ نعرے ہمیں کسی اور نعرہ ہمیں کوئی کسی کا نعرہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں صرف ایک نعرہ زیب دیتا ہے. تو
ذوالفقار علی بھٹو اپنے آپ کو عوام کا نوکر کہلواتا ہے تو آصف زرداری کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ مجھے اپنے جیالوں میں شامل رکھیے. اور میں شہیدوں سے تم ہی ہارو گے تم کتنے بھٹو مارو گے. جی بھٹو. تو میں ان شہیدوں سے ان کے وارثوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے, سید یوسف رضا گیلانی نے بھی کچھ آپ کی خدمت کی ہے اور ہم بھی آپ کی خدمت کریں گے, اور یہ یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ نے جمہوریت کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس لیے کہ آپ کے آنے والے بچوں کا مستقبل آپ کو پتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفی کے ساتھ ہے. بھٹی صاحب کو پتا ہے کہ ان کی بقا, ان کی قوم کی بقا پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح کے ساتھ ہے. اس لیے میں آپ دوستوں سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ موقع دیتا رہے, ہم ان دوستوں کی خدمت کرتے رہیں, اور بلے شاہ کے اس شعر کے ساتھ کہ بلے اسی مرنا کو نہیں گھور پیا کوئی ہور, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان پائندہ باد.